میمونہ صدیقہ ایک ننھی 8 سال کی بچی اپنے 2 بھائیوں اور والدہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ بچپن ہی سے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ گھروں میں کام کاج کر کے ان کا پیٹ پالتی تھی۔ بیٹی کا نام عسکری اور بیٹوں کا نام اکرم اور احمد تھا۔ عسکری کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے بھائی اسکول جاتے تھے تو وہ کبھی کبھی ان کی کتابیں کھول کر دیکھتی تو والدہ سے ڈانٹ پڑ جاتی، کیونکہ اس کی والدہ کا خیال تھا کہ پڑھائی لڑکوں کے لیے ہوتی ہے، لڑکیوں کے لیے نہیں، لڑکیاں پڑھ کر بگڑ جاتی ہیں۔ عسکری نے کئی بار پڑھنے کے لیے ماں سے درخواست کی، لیکن ماں نہ مانی اور ہمیشہ یہی کہتی کہ بیٹیوں کا کام پڑھائی نہیں، وہ صرف گھر کے کام کرتی ہیں۔ عسکری چھوٹی سی عمر میں ہی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں سارا دن ہاتھ بٹاتی۔ اگر کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی، بجائے سمجھانے کے اسے بہت زیادہ باتیں سننی پڑتی۔ اکرم اور احمد بہت شرارتی اور نالائق تھے۔ ان کا پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر کام بگاڑ دیتے جس کی ڈانٹ عسکری کو پڑتی۔ ماں بیٹوں سے بہت لاڈ کرتی، ان کی پڑھائی کی خاطر وہ ان کی ہر خواہش، ہر درخواست پوری کرتی اور انہیں بڑے پیار اور لاڈ سے بلاتی۔ اس کے برعکس عسکری کو نام سے پکارنے کے بجائے جنم جلی کہہ کر بلاتی۔ عسکری پھر وہ خاموشی اختیار کر لیتی اور کبھی کبھی تنہائی میں روتی اور آنسو بہاتی کہ کاش میں اس دنیا میں ہی نہ ہوتی۔ کیا ماں کا پیار صرف بیٹوں کے لیے ہے اور میرے لیے نہیں؟ شاید اس دنیا میں بیٹیوں کی اہمیت نہیں ہوتی، صرف لڑکوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو ماں کے ساتھ دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جانے لگی۔ اس کی ماں سیٹھ شاہد کے گھر کام کرتی تھی۔ سیٹھ شاہد کی ایک ہی بیٹی سعدیہ تھی، جو اسکول میں 8ویں کلاس میں تھی۔ آہستہ آہستہ سعدیہ کی دوستی عسکری کے ساتھ ہو گئی۔ سعدیہ کو عسکری بہت اچھی اور پیاری لگتی تھی۔ فارغ وقت میں وہ عسکری کے ساتھ کھیلتی اور خوب گپ شپ ہوتی۔ اسی طرح ایک دن عسکری کو سعدیہ نے پڑھنے کو کہا تو عسکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن میری ماں کے نزدیک بیٹیوں کو پڑھانا اچھی بات نہیں، کیونکہ وہ بگڑ جاتی ہیں۔ سعدیہ کو بہت افسوس ہوا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے نزدیک بیٹیوں کی اہمیت نہیں ہے، صرف ان کے لیے بیٹے اہم ہوتے ہیں۔ سعدیہ نے چھپ کر عسکری کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اب وہ روزانہ آدھا گھنٹہ اس کے لیے پڑھائی کا نکالتی۔ اسی طرح سعدیہ کی محنت سے عسکری نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا۔ آج عسکری بہت خوش تھی اور سعدیہ کے امی ابو بھی بہت خوش تھے۔ عسکری کی اس کامیابی پر سیٹھ شاہد نے بھی عسکری کو انعام دیا اور مبارکباد دی اور کہا کہ آج آپ کی ماں کو بھی مبارکباد دینی چاہیے۔ تو عسکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہا کہ میری ماں کو کچھ نہ بتانا، وہ مجھے آپ کے گھر آنے سے بھی روک دے گی۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں۔ سعدیہ نے ساری بات اپنے والد کو بتائی اور کہا کہ اسے آگے بھی پڑھائیں گے۔ سعدیہ کے گھر والوں نے آگے پڑھانے کا سارا خرچ اٹھا لیا اور عسکری کی ماں کو کہا کہ عسکری کو ہمارے گھر ہی رہنے دیں، کام بہت زیادہ ہوتا ہے، رات کو بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کی تنخواہ گھر بھیج دی جائے گی۔ عسکری کی ماں بوڑھی ہونے کی وجہ سے گھر ہی رہتی تھی۔ اکرم اور احمد نے اسکول چھوڑ دیا۔ وہ اسکول سے فیل ہو گئے۔ فضول خرچی کرنا، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ان کا معمول بن گیا۔ ماں کی ایک نہ سنتے، اپنی منمانی کرنے لگے۔ ادھر عسکری نے سعدیہ اور اس کے گھر والوں کی محنت سے BA اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور سیٹھ شاہد نے اسے ایک اسکول میں ٹیچر کی ملازمت دلوا دی۔ جب بیٹوں کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو ماں پچھتا رہی تھی کہ کاش میں عسکری کی خواہش پوری کر دیتی اور اسے برابر پیار دیتی۔
وہ ڈانٹ کے باوجود بھی ہر کام کرتی اور خاموشی اختیار کرتی تھی۔ آج اس کی محنت کی کمائی سے گھر چل رہا ہے۔ جن سے بہت لاڈ اور پیار کیا گیا تھا، آج وہی نافرمان ہو گئے اور بری صحبت کی وجہ سے آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے ہیں۔ ان کے لیے بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ پڑھائی سے دور ہو گئے۔ مجھے عسکری کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے بھی بھائیوں کے برابر پیار کا درجہ دیتی تو آج کبھی ایسا نہ ہوتا۔ اتنے میں عسکری گھر میں داخل ہوئی۔ گھر کے چاروں طرف دیکھا، ہر جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور گھر ویران پڑا تھا۔ اس کی ماں سر جھکائے اپنے پچھتاوے پر افسوس کر رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ عسکری نے ماں کا ہاتھ تھام لیا تو ماں نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ عسکری ہے۔ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ماں نے عسکری کو سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو۔ میں نے آج تک تمہیں پیار نہیں دیا اور تمہاری ہر خواہش رد کر دی۔ تمہیں نہ پڑھنے دیا اور نہ آگے بڑھنے دیا اور نہ ہی پیار سے بلایا۔ ہمیشہ میری نفرت کی نگاہ صرف اور صرف تم پر رہی۔ عسکری نے کہا، ایسا مت کہیں۔ آج آپ کی بیٹی پڑھائی کرنے کے بعد ایک سرکاری عہدے پر فائز ہے۔ اس ساری کی ساری محنت سعدیہ اور اس کے گھر والوں، خصوصاً سیٹھ شاہد کی ہے، جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ عسکری نے ماں کے آنسو صاف کیے۔ ماں نے کہا، آج مجھے سمجھ میں آیا کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی اتنا ہی برابر درجہ دیں، ہمیشہ ایک جیسا پیار دیں۔ بیٹیاں ہی ہمیشہ ساتھ دیتی ہیں۔ میں نے جن سے بہت لاڈ کیا وہی نافرمان ہو گئے۔ میری والدین سے گزارش ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ لڑکیوں کو بھی برابر پیار اور لاڈ کیا جائے۔ لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے دیں، کیونکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت اور بیٹے نعمت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس وقت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کسی گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یعنی بیٹی عطا کرتا ہے۔